میرے ابا کے بیمار ہونے کے بعد بھینسوں کا سارا کام میں خود ہی کیا کرتی تھی۔ آج بھی روزانہ کی طرح گھر کے دیگر کام نپٹانے تھے، جبکہ ابا اب تک سو رہے تھے۔ ان کی طبیعت آج کل کچھ بہتر نہ تھی، یہ پریشانی بھی تھی۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد ابا کے لیے ڈھیروں تندرستی کی دعائیں مانگی اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو تیر لگاتے ہوئے میں جوں ہی کمرے سے نکلی، مجھے ایک کالے رنگ کا لمبا سا سایہ تالاب کے بالکل قریب کھڑا نظر آیا۔ یہ سایہ اس قدر دراز تھا کہ ایسا لگا جیسے یہ کسی بہت بڑی چیز کا سایہ ہو، مگر وہ چیز نہ تھی، وہ کوئی آدمی تھا جس کا قد اتنا لمبا تھا۔ پہلے تو میں ایک دم سے ڈرتے ہوئے آنکھوں کو مسلنے لگی کہ کہیں میں زیر خواب تو نہیں، یا پھر ابھی کچھ دیر پہلے نیند سے جاگی ہوں، اسی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ مگر وہ حقیقت تھی، وہ ایک بھیانک آدمی تھا۔ وہ مجھے خود نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سایہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کانپنے لگی، مگر کچھ دیر کے بعد وہ سایہ خود بخود چھوٹا ہونے لگا۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، وہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ میرا نام گل رخ ہے، سب مجھے پیار سے گل بولتے ہیں، اور میں حقیقت میں کسی گل سے کم نہیں۔ انتہائی خوبصورت، رنگت گوری، تیکھے نکوش اور لمبی لمبی جھیل جیسی آنکھیں، گھنے لمبے بال جنہیں بچپن میں اماں نے خوب تیل لگا کر مجھ سے بڑھ کر میرے بالوں کا خیال رکھا تھا۔ میرے بال خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں بڑی تھی اور مجھ سے پورے 7 سال چھوٹا میرا بھائی فرحان، جو مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو بدقسمتی سے اماں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تب میری عمر صرف 7 سال تھی۔ رشتہ داروں میں سب سے غریب میرا باپ ہی تھا۔ میرے دونوں چچا جو شہر میں آباد تھے وہ اچھا کماتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے ننیال میں بھی سب لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا گاؤں میں نہ تو بہتر تعلیم کا انتظام ہے اور نہ ہی حفاظتی صحت کے انتظامات یہاں بہتر ہیں، سو انہوں نے شہر میں مقیم ہونے کو ترجیح دی۔ مگر میرے ابا کے نہ تو اتنے وسائل تھے اور نہ ہی وہ یہ گاؤں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا جدی پشتی گاؤں تھا، یہاں ان کی یادیں جڑی ہوئی تھیں، تو وہ کسی طور گاؤں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی زمین تھی جو میرے ابا کو وراثت میں ملی، چچا لوگ اپنی زمین بیچ کر نکل گئے، جبکہ ابا اپنی تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے پر کھیتی کرتے۔ انہوں نے 1-2 بھینسیں رکھی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزارا مناسب ہو رہا تھا۔ میں نے شوق میں کچھ مرغیاں پال لیں، کیونکہ مجھے مرغیوں کا خاصا شوق تھا۔ ان کے انڈے بھی لیتی تھی اور گھر میں سب شوق سے کھاتے۔ ہمارا گاؤں میں چھوٹا سا کچا مکان تھا جو کہ گاؤں سے باہر والی طرف تھا۔ یہاں آ کر آبادی ختم ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے چھوٹا سا تالاب تھا اور گھر کی دیواریں کچی مٹی سے کھڑی کی گئی تھی، مگر یہ گھر خوبصورت تھا۔ میرے ابا نے بڑی محنت اور لگن سے خود تیار کیا تھا۔ 4 دیواری ہو بہو نہ ہونے کے برابر تھی۔ تالاب کے سامنے والا کچھ حصہ خالی پڑا تھا اور ایک طرف باہر نکلنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھتے ہی تالاب پر نظر ڈالتی تو ایسا لگتا دنیا جہان کی خوبصورتی تالاب میں سما گئی ہے۔ یہی گھر میرے خوابوں کا گویا تاج محل تھا۔ اتنی راحت کہ توبہ! اس گھر میں صبح صبح جب سورج کی کرنیں تالاب کے پانی پر پڑتی تو نظارہ بہت دلکش ہوتا۔ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں بے حد خوش تھے۔ میں نے صرف 8ویں تک تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف مڈل تک تھا۔ اس کے بعد جس نے پڑھنا ہو اسے شہر جانا پڑے گا، مگر میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی۔ خیر، بیٹوں کو مکمل اجازت ہوتی کہ وہ جہاں تک چاہیں تعلیم مکمل کر لیں، مگر ہمارے گاؤں کے نوجوان تعلیم کی طرف کم ہی جاتے، کیونکہ چودھری صاحب گاؤں کے سب نوجوانوں کو اپنی زمینوں پر کام پر رکھ لیا کرتے۔ یہاں رہنے والی تقریباً 90% آبادی غریبی کی چکی میں پس رہی تھی۔ اسی وجہ سے اپنے بیٹوں کو تعلیم کی بجائے کام پر لگانا لوگ ترجیح دیتے۔ میری اور ابا کی خواہش تھی کہ فرحان پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے، اور ابا نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جو ہی چھوٹا بھائی پرائمری پاس کرے گا ہم کسی نہ کسی طرح شہر منتقل ہو جائیں گے، تاکہ اس کی تعلیم میں حرج نہ ہو، کیونکہ اگر تو ہم اس گاؤں میں رہتے تو ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ یہ آگے تعلیم حاصل کر سکتا، کیونکہ چودھری کسی کو گاؤں سے باہر ہی نہ نکلنے دیتے۔ اسی لیے مجبوراً بہت سے لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے، جنہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم چونکہ گاؤں کی باہر والی طرف رہتے تھے، چودھری صاحب یہ تو جانتے تھے کہ میرے ابا کا گھر ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا
ہمارے گھر میں کون رہتا ہے؟ اس دن ابا تھکے ہارے کھیتوں سے گھر لوٹے تھے۔ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بات کو ٹال گئے۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور اسی روز ابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں انہیں لے کر گاؤں کے ہسپتال بھی گئی، جہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہاں ایک انجان سا ڈاکٹر بھی تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی ڈاکٹر ٹکتا ہی نہ تھا، کیونکہ جتنی دوائیاں ہسپتال میں آتی اس ساری کی ساری چودھری بکوا دیا کرتا، اور ہلکی نکمی دوائیوں کا استعمال ہسپتال میں کروایا جاتا۔ یہ بات تقریباً گاؤں کے سارے لوگ ہی جانتے تھے، مگر چودھری کے سامنے کسی کی زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ میں مجبوری کے تحت ابا کو یہاں لے آئی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی اور ڈاکٹر نہیں تھا، نہ ہی کوئی کلینک تھا۔ علاج کرنے کے لیے شہر جانا پڑتا۔ بعض لوگ تو یوں ہی تڑپ کر جان کی بازی ہار جاتے، مگر انہیں شہر جانے کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ چودھری صاحب کا حکم خاص تھا کہ جب اپنے گاؤں میں ہسپتال موجود ہے تو یہیں علاج کروایا جائے۔ اس دن جب میں ابا کو لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا، جو کہ بہت کم تھا۔ اب دوائی اس کے پاس کوئی موجود نہ تھی، وہ بیچارہ خود مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے آگے شکایت کی تو چودھری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ وہ کوئی احتجاج نہ کرتا۔ ابا کی طبیعت صحیح نہ تھی۔ میں نے گھر لا کر کچھ گھریلو ٹوٹکے آزمائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہر لے کر نہیں جا سکتی، اور گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں جس سے ابا کا علاج کروا سکوں۔ مگر خیر، ان ٹوٹکوں سے ہی اللہ کا شکر ہے طبیعت بہتر ہو گئی۔ اس دن چچا کا فون آیا تو میں نے انہیں اس بارے میں بتایا۔ وہ پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹی تم کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کو لے کر شہر آؤ، میں یہاں ان کا علاج کروا دوں گا۔ مگر ابا شہر جانے کو تیار نہ تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور میرے ابا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ چودھری کو بھنک بھی لگے کہ اس کے گھر میں جوان بیٹی ہے۔ نہ جانے ابا اس بات سے کیوں ڈرتے تھے۔ چچا بضد رہے کہ شہر آ جاؤ، یہاں علاج بہتر ہوگا۔ آخرکار ابا کو چچا کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ میں، ابا اور میرا چھوٹا بھائی تینوں شہر کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے، مگر بدقسمتی سے اسی گاڑی میں چودھری کا خاص آدمی موجود تھا، جو کہ ابا سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، شہر خیریت سے جا رہے ہو؟ ابا نے انجانے میں یہ کہہ دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، علی شیر نے شہر بلایا ہے علاج کے لیے۔ میں جو کھڑکی میں ایک طرف بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، مجھے ابا کی بات بڑی حیران کن لگی، کیونکہ ابا خود ہی منع کرتے تھے کہ چودھری کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، مگر اب خود ہی اس کے آدمی کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم علاج کے لیے شہر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ شہر پہنچ گئے۔ تب میں نے ابا سے کہا، کیا آپ نے اس کے آدمی کو یہ بات کیوں بتا دی؟ ابا نے کہا، ارے ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ میرا خیر خواہ ہے، کافی موقعوں پر اس نے میرا ساتھ دیا ہے، وہ کبھی چودھری کو شکایت نہیں لگائے گا۔ میں گاؤں والوں پر افسوس کرتی تھی کہ کیسے لوگ ہیں، اپنے حقوق کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتے، اسی لیے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں وہی پستے ہیں۔ جب ہمارے اپنے ساتھ وہ کچھ بیتا، اس آدمی نے چودھری کو یہ خبر کر دی کہ ابا اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ شہر علاج کے لیے نکل گئے ہیں۔ چودھری کو غصہ آ گیا۔ 2 دن شہر رہنے کے بعد تیسرے دن ہم گھر پہنچے۔ ابھی ہمیں کچھ لمحے گزرے تھے کہ اچانک سے چودھری صاحب اور ان کے 4-5 آدمی گھر کے اندر آ گئے۔ گھر کے اندر آتے ہی وہ بولا، ہاں بھائی نذیر، لگتا ہے تیری لگامیں میں نے زیادہ ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ اگر تو گاؤں کی آبادی سے باہر رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تو گاؤں کے اصول و ضوابط کو توڑے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے۔ تو نہیں جانتا یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، تو اپنے ہسپتال میں علاج کیوں نہیں کرواتا؟ اور ایسی کون سی بیماری لگ گئی تجھے کہ شہر جانا پڑا؟ یہاں ہر سہولت موجود ہے، تم یہاں کیوں نہیں اپنا علاج کرواتے؟ تب ابا نے کہا، چودھری صاحب، میرا چھوٹا بھائی جو شہر میں ہوتا ہے وہ زور دے رہا تھا کہ میں شہر آ جاؤں، میں تو بس اسی غرض سے گیا تھا۔ چودھری نے کہا، اسی بات کی تو سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی چودھری غصے سے گھر سے نکل گیا۔ میں جو کمرے میں دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھی، اچانک سے آنکھ کھلی تو باہر سے شور کی آواز سن کر صحت میں آئی۔ تب تک چودھری صاحب جا چکے تھے۔ ابا صحن میں لگے پیپل کے نیچے پریشان بیٹھے تھے۔ میں انہیں یوں افسردہ بیٹھا دیکھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابا سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے چودھری کے آنے کا مقصد بتایا اور بتا رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر آپ اس انسان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری مرضی۔ ابا گہری سانس بھرتے ہوئے بولے، بیٹی تم نہیں جانتی، چودھری صاحب ایک دفعہ جس کے بیر پڑ جائیں
پوری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا ابا فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، مگر ان کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ اگلے دن ابا جو ہی کھیتوں میں کام کرنے گئے، چودھری کے آدمی ابا کے سامنے ہماری ساری فصل اجاڑ رہے تھے۔ ابا انہیں روکتے رہے، دیکھو میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، تم لوگ کیوں میرا نقصان کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں؟ ان آدمیوں نے کہا یہ چودھری صاحب کا حکم ہے، یہ زمین چودھری کی زمین کے ساتھ لگتی ہے۔ آج ہی چودھری صاحب پٹواری کے پاس گئے تو انہیں پتہ چلا یہ زمین ان کی ملکیت ہے، اسی لیے اب وہ یہ زمین خالی کروا کر یہاں خود کھیتی باڑی کا کام کریں گے اور یہاں کپاس کی فصل اگائیں گے۔ ابا پریشان ہوئے اور کھیتوں سے سیدھا چودھری کے ڈیرے پر گئے۔ ان کی منت کرنے لگے کہ چودھری صاحب مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، میں غریب شخص ہوں، تھوڑی سی زمین ہی میری روزی روٹی کا وسیلہ ہے، آپ مجھ سے یہ ذریعہ نہ چھینیں۔ چودھری نے کہا اتنے عرصے سے تم میری زمین کا کیا کھا رہے ہو، مگر میں اتنا عرصہ خاموش رہا، اب مزید برداشت نہیں کروں گا، یہ میری زمین ہے اور اس پر میں ہی کھیتی باڑی کروں گا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی کام مل جائے تو تم میرے مزارے بن جاؤ، مگر ابا جانتے تھے جو بھی چودھری صاحب کے مزارے ہیں، اتنی ڈھیروں محنت کرنے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہیں، کیونکہ چودھری ان کی پورے سال کی فصل خود ہی بیچ کر کھاتا ہے۔ سارے گاؤں کے غریب لوگ اپنی زمین چپ چاپ چودھری کو دیے بیٹھے ہیں، کیونکہ چودھری کے ہاتھوں یہاں کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ ہر کوئی اپنی عزت بچانے کی خاطر چودھری کی جائز ناجائز بات چپ چاپ سہ لیتے تھے۔ میرے ابا کے گھر بھی جوان بیٹی تھی، سو وہ خاموشی سے چودھری صاحب کے ڈیرے سے آ گئے۔ چودھری نے ابا کو 2 دن کا وقت دیا کہ سوچ لو کہ میرے ساتھ مزارہ رہو گے یا تو پھر جو بھی کرنا ہے۔ اس دن چودھری کے ڈیرے سے آتے ہی ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اتنی پریشانی میں تھے کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا اور ان کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی، جانتی تھی اگر چچا کو اطلاع کی تو وہ ابا کو شہر لانے پر اصرار کریں گے، اور اگر شہر لے گئی تو چودھری صاحب کا غصہ اور تیز ہو جائے گا، نہ جانے پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ میں اکیلی لڑکی اس چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں ابا کو لے کر قریبی ہسپتال گئی، مگر وہاں طبیعت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئی۔ میں بہت پریشان تھی، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے حالات میں میں نے مجبوراً چچا کو فون کیا، مگر چچا کی پوری فیملی ہمیں بغیر بتائے باہر شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ خبر مجھے آج ہی ملی تھی، کیونکہ اچانک سے چچا کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے گئے، مگر چچا نے ہمیں بتانا گوارا نہ کیا۔ یہ تمام معلومات چچا کے دفتر فون کرنے سے مجھے ملی، اور دوسرے چچا نے تو کبھی ہماری ذات تک نہ پوچھی۔ میری پریشانیاں تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، مگر مجھے کوئی بھی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھائی بالکل چھوٹا تھا، میں نے خود ہی گھر میں ابا کی مالش کرنی شروع کر دی، کم از کم ان کے ٹانگ اور بازو کا خون تو چلتا رہے، مگر ان کا بی پی تھا قابو میں آنے کا نام نہ لیتا تھا۔ میں نے فرحان کو ابا کے پاس چھوڑا اور چوری چپکے صبح صبح شہر کے لیے نکل گئی۔ ابا دوائیاں جو شہر سے لے کر آئے تھے اس میں بلڈ پریشر کی دوائی بھی تھی، مگر پہلے ان کا بی پی لو ہوتا اب ہائی ہونے لگا تھا۔ یہ بات بہت پریشانی کی تھی۔ میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے ابا کی حالت کے بارے میں بتا کر دوائیاں لکھوا لیں اور گھر واپس آتے ہوئے دوائی لے آئی۔ ابا کو دوائی دینا شروع کی، کیونکہ جانتی تھی اگر انہیں لے کر شہر جاؤں گی تو چودھری کو خبر ہو ہی جائے گی اور وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ نہ جانے چودھری ایسا کیوں کرتا تھا، ہسپتال میں بھی دوائیاں 2 نمبر رکھتا، حالانکہ سرکاری ہسپتال تھا، مگر پھر بھی بہت زیادہ پیسے دوائیوں کے بنا دیتے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ چودھری کا اس میں کیا مفاد ہے۔ یہ بات تو اچھی طرح جانتی تھی، یہاں کی دوائیاں چودھری بیچ دیتا ہے، لیکن اگر مریض نہیں جائیں گے تو چودھری کو کیا فرق پڑے گا۔ میں نے ہسپتال کی دوائی ابا کو ہرگز نہ کھلائی۔ میں گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بھینسوں مرغیوں کا خیال اچھے سے رکھتی۔ مرغیوں کے انڈے سردیوں میں ہم سب ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کھاتے اور بیچا بھی کرتے تھے۔ یہ بھی ٹھنڈ کے دن تھے، سردی کی ٹھٹھراتی رات، ایسی رات میں ہر بندہ کمروں میں دبکا بیٹھا تھا۔ میں جو اتنی شام کے وقت بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کر لے آئی تھی، اپنی زمین تو اب رہی نہ تھی، ابا کے ایک دوست کی زمین سے چارہ لاتی، وہ بھی شام کے وقت، کیونکہ دن کے وقت چودھری کے آدمی وہاں ہوتے، تو دن کے وقت میں جانے سے گریز کرتی۔ چارہ کاٹ کر بھینسوں کو ڈالا اور مرغیوں کو ڈربے میں بند کرنے کا سوچا۔ میں نے سوچا کہ انڈے ابال لیتی ہوں، کیونکہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، آگ جلا کر انڈے ابلنے کے لیے رکھے ہی تھے، مجھے لگا
کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے مڑی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کبھی اپنے اس گھر سے ڈرتے ہوئی، حالانکہ میرا گھر بالکل مین روڈ پر تھا جہاں آبادی بھی نہیں تھی، مگر آج میں ڈر گئی تھی۔ میں تالاب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تالاب کے قریب سے سڑک گزرتی تھی جو ہمارے گھر اور تالاب دونوں سے ملتی تھی۔ میں کنارے کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک سے کوئی چادر میں لپٹا میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، پہلے تو میں نے وہم جان کر فراموش کیا کہ کوئی میرے قریب بھی نہیں، کیونکہ ابا اپنی چارپائی سے ہل بھی نہ سکتے تھے اور بھائی کو میں نے سردی سے بچانے کے لیے بستر میں بٹھا دیا تھا، تو میں اسے اپنا وہم سمجھی، مگر اب حقیقت میں میرے سامنے کوئی چادر میں لپٹا کھڑا تھا اور وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اس وقت یہاں ہلکی ہلکی پیلے بلب کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ایسے میں نہ تو میں اس کا چہرہ دیکھ پائی، مگر جو ہی میری نظر اس پر پڑی میں نے فوراً کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بمشکل بولا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہاں قریبی گاؤں میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر آیا تھا، مگر جن کے گھر آیا پتہ چلا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ رات بہت ہو گئی ہے، کوئی سواری نہیں ملی کہ گھر لوٹ جاؤں۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا۔ جو ہی اس نے چادر سے چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت، تقریباً 25 سال کی عمر کے لگ بھگ کا لڑکا تھا، جس کے چہرے پر نمودار ہوتی کالی داڑھی، خوبصورت آنکھیں، کالے رنگ کی مونچھوں کے نیچے گلابی ہونٹ، اور اس کا چہرہ تو جگمگا رہا تھا کیونکہ اتنا خوبصورت مرد میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اس کی خوبصورتی میں کھو کر رہ گئی۔ وہ جو اس وقت اپنی پریشانی میں تھا، میں سب کچھ بھول گئی۔ اسی وقت اس نوجوان کی خوبصورتی کے حصار نے مجھے مکمل طور پر جکڑ لیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کی خوبصورتی کی کشش سے باہر نکل ہی نہیں پاؤں گی۔ میں ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جب دوبارہ اس کے دانت سردی سے بجنے لگے تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی ٹھنڈ بہت ہے اور یہ کپکپا رہا ہے۔ اس نے کوئی اونی سویٹر بھی نہیں پہن رکھا تھا، بس ایک چادر تھی جو اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، مگر اس وقت اجنبی کو گھر میں لے کر آنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ابا پہلے ہی اپاہج چارپائی پر پڑے تھے۔ میں اکیلی کیسے کسی اجنبی کو گھر میں بلا سکتی تھی؟ مگر بیچارے کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ترس آنے لگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیے۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کمرے میں لے گئی۔ ابا تب سو رہے تھے، انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ابا کے سامنے والی چارپائی پر میں نے بستر لگا کر لحاف رکھا اور اسے کہا، آپ یہاں آ جائیں، میں آگ کے کوئلے لے کر آتی ہوں تاکہ کمرے میں گرماہٹ ہو جائے اور آپ کو راحت ملے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی جلدی لکڑیوں کے کوئلے انگیٹھی میں ڈال کر لے آئی اور اس کے بستر کے قریب رکھ دیے۔ اب جیسے اسے تھوڑی راحت ملی، میں نے جو انڈے ابالے تھے، چائے کے ساتھ اسے گرما گرم انڈے دیے تاکہ ٹھنڈ کی شدت کم ہو سکے۔ ابا نے مجھے ہمیشہ سے یہی سکھایا تھا کہ مسافر اور مہمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر یہاں سے آتے جاتے لوگوں کو ابا چائے پلا دیا کرتے۔ چونکہ ہمارا گھر سڑک پر تھا، اڈا بھی قریب ہی تھا، مسافروں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا، کیونکہ میرے ابا بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ مگر میں بھی کبھی کسی مسافر یا مہمان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ میں اس کے سامنے آئی، کیونکہ ابا تو چارپائی پر تھے، نہ بول سکتے تھے نہ اٹھ بیٹھ سکتے تھے۔ وہ جاگے تو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میں نے ابا کو سمجھایا کہ یہ اپنا راستہ بھٹک گیا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، سردی شدید تھی، اسے کوئی سواری نہیں ملی اور یہ آج کی رات یہاں پناہ لینا چاہتا تھا۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جان گئی کہ اس میں ابا کی رضامندی ہے۔ میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا، بھائی اور ابا کو بھی کھانا دیا۔ اب وہ آرام سے سو گیا تھا۔ میں بھی دوسرے کمرے میں فرحان کے ساتھ جا کر لیٹ گئی، کیونکہ صبح مجھے ٹائم سے اٹھنا تھا۔ اب گھر کے ساتھ ساتھ بھینسوں کا کام بھی میں خود ہی کرتی تھی۔ جو ہی جا کر کمرے میں لیٹی، نہ جانے کیوں اس کی صورت نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس کا وہ خوبصورت چہرہ، اس کے بیضوی ہونٹ۔ میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی کے بارے میں اتنا غور کر رہی تھی، حالانکہ میری زندگی میرے ابا اور بھائی سے شروع ہو کر ان دونوں پر ختم ہو جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس لڑکے کی خوبصورتی نے مجھے گھائل کر دیا تھا۔ میں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے اتنی بے چینی کیوں محسوس ہوتی ہے۔
میں نے پہلو میں لیٹے اپنے بھائی کو دیکھا جو بالکل پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کی زندگی کتنی اچھی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی ذمہ داریوں کا احساس۔ مجھے بے تحاشا اپنے بھائی پر پیار آنے لگا۔ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اب کی بار میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ جو ہی صبح کی اذان ہوئی، اپنے معمول کے مطابق میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ میں اپنے معمول کے مطابق اذان کے بعد فوراً سو کر اٹھی، کیونکہ ابا کے بیمار ہونے کے بعد بھینسوں کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا تھا۔ ابا سو رہے تھے، ان کا بی پی کنٹرول ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ میں نے بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالا اور نماز پڑھنے لگی۔ جو ہی دن کا اجالا پھیلے گا، میں نے سوچا بھینسوں کا دودھ نکال لوں گی۔ اس کے بعد گوالا دودھ لینے آ جاتا تھا، سو وقت سے دودھ نکالنا ضروری ہوتا۔ جب تک ابا چلتے پھرتے تھے یہ کام ان کے ذمے تھے، مگر اب یہ بھی مجھے کرنے پڑتے۔ میں جو ہی نماز پڑھ کے جائے نماز کو طے کر رہی تھی تو میری نظر سامنے تالاب پر پڑی۔ میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ مجھے ایک کالے رنگ کا لمبا سایہ تالاب کے قریب کھڑا نظر آیا۔ یہ سایہ اس قدر لمبا تھا کہ ایسا لگتا جیسے یہ کسی بہت بڑی چیز کا سایہ ہے۔ میں ڈر گئی، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ حقیقت تھی۔ یہ واقعی ایک آدمی کا سایہ تھا جس کے پیر الٹی طرف تھے، سر پر دو بڑے بڑے سینگ واضح نظر آ رہے تھے۔ مگر آخر یہ سایہ کس کا ہے؟ مجھے وہ شخص نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ایسا ویسا نظر آیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں وہ سایہ چھوٹا ہو کر سکڑنے لگا۔ میں وہیں کھڑی خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کھڑے کھڑے گر جاؤں گی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کے بعد میں بھول گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر لگا کوئی ہیولا میرے قریب سے گزرا ہے۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر نکلوں۔ بھائی بھی سو رہا تھا، ابا دوسرے کمرے میں تھے۔ رات کو ابا کے سارے کام نپٹا کر ہی میں سوتی، کیونکہ ابا نیند کی گولی کھاتے اور اس کے بعد صبح تک پرسکون سوتے۔ مگر اب اتنی بھی ہمت باقی نہ بچی تھی کہ اپنے کمرے سے نکل کر ابا کے کمرے تک جاؤں۔ جو ہی اجالا چھانے لگا میں نے خود کو ہمت دی اور باہر نکلی۔ اب باہر کا منظر صاف تھا۔ کمرے سے نکل کر ابا کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ اب تک سو رہے تھے، مگر حیرانگی کا بہت بڑا جھٹکا لگا جب میں نے اس مسافر کی چارپائی خالی دیکھی۔ وہ بغیر بتائے ہی چلا گیا تھا، اور اتنی صبح صبح ابھی تو کوئی سواری بھی نہیں آئی ہوگی، وہ کیسے اپنے گھر جائے گا؟ میں حیران ہوئی کہ عجیب انسان ہے، بغیر بتائے نکل گیا۔ میری بلا سے مجھے کیا؟ یہی سوچتی ہوئی میں جا کر بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی۔ گوالا آیا، اسے دودھ بیچ دیا، مگر صبح والی بات ذہن سے نہ نکل رہی تھی کہ آخر وہ سایہ کس چیز کا تھا۔ رہ رہ کر مجھے یہ بات ستانے لگی۔ میں خود کو بہت لاغر محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے خوف کی وجہ سے میری جسمانی طاقت کم ہو گئی تھی۔ خیر میں نے فوراً ناشتہ تیار کیا۔ جو ہی ابا کو دینے کمرے میں گئی تو ایک بار پھر حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ اب کی بار وہ مسافر ابا کے سامنے بیٹھا انہیں دبا رہا تھا۔ پھر سے میری ٹانگیں کانپنے لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں میرا دماغ تو نہیں چل گیا۔ ابھی جب میں کمرے میں آئی تھی تو یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کسی کو باہر آتے جاتے دیکھا، حالانکہ میں باہر صحن میں ہی موجود تھی۔ تو پھر یہ نوجوان اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کا بہت شکریہ، رات کو جتنا آپ نے میرے لیے کیا کوئی اجنبی بھی اتنا نہیں کرتا۔ آپ مہمانوں کی خاطر بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ آپ کے ابا کو ایسے دیکھ کر مجھے دکھ پہنچا ہے۔ آپ کو سارے کام خود کرنا پڑتے ہیں۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہ ذمہ داریاں یقیناً بہت آپ کو دقت اٹھانی پڑتی ہوگی۔ یہ باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ 19 سال کی عمر میں 30 سال کی لگنے لگی تھی، ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے دب کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ بولا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور کہا، نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا خوب اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تبھی وہ بولا، میں نے کب کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی؟ مگر میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ آج کے دن جو کام آپ کے ابا کرتے تھے وہ میں کروں گا۔ کھیتوں سے چارہ بھینسوں کے لیے میں لے کر آؤں گا، آپ صرف گھر کا کام کریں گی۔ میں حیرانگی سے ہوئی کہ ابھی تو اس نے گھر جانا تھا اور اب یہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کا کہہ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میں اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ وہ کھیتوں میں چارہ لینے نکل گیا۔
میں حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا چارہ کہاں سے کاٹنا ہے، کیونکہ ہماری زمین پر تو چودھری نے قبضہ کر لیا تھا۔ میں تو چچا امتیاز کے کھیتوں سے چارہ کاٹ کر لاتی تھی۔ نہ جانے میرا دل گھبرانے لگا، کہیں چودھری کو اس بارے میں علم نہ ہو جائے کہ کوئی اجنبی مسافر ہمارے گھر میں رکا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی کھیتوں میں آ گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے خود چارہ کاٹا، سر پر اٹھا کر گٹھڑی گھر لے آئی۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا عجیب قسم کا انسان ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، یہ تو 1 منٹ میں ہی غائب ہو گیا۔ اسی دن چودھری صاحب کے آدمی اور چودھری صاحب خود دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ انہیں میں نے ابا کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ وہ ابا کو دیکھ کر کہنے لگے، تمہارا علاج بہت اچھا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کو خاص طور پر تاکید کر دی ہے کہ تمہارا خیال رکھے۔ وہ تمہارے گھر آیا کرے گا اور تمہارا علاج شروع کرے گا۔ میں نے حیرانگی سے چودھری کو دیکھا اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کا یوں دیکھنا بہت عجیب لگا۔ ان کی نظر سر سے لے کر پیر تک تھی۔ چودھری صاحب ابا سے بولے، آج تم سے ایک بات بھی کرنی ہے، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ تمہاری بیٹی جوان ہے اور اتنی خوبصورت ہے۔ بھائی، ہم کوئی غیر تھوڑے تھے کہ تم اپنی بیٹی کو یوں پردے میں رکھتے تھے۔ چودھری کی وحشیانہ نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ان کی نظروں سے گھن محسوس ہوئی، مگر جسم سے جان تو تب نکلی جب چودھری نے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی سے، اور پھر تمہاری بیٹی کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ میرے نوکر چاکر ہی تمہارا سارا کام کر دیا کریں گے، نہیں تو تمہیں حویلی لے جائیں گے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے تم۔ ابا کچھ بول نہ سکتے تھے، مگر نفی میں سر ہلاتے رہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا، میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے ہو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جانتی تھی چودھری کا بیٹا تو پاگل ہے، اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، وہ گلیوں میں لوگوں کے بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے۔ چودھری کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ تو اپنا حکم سنا کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے 1 ہفتے کے بعد نکاح بھی طے کر دیا تھا۔ ابا بستر پر اپاہج پڑے تھے۔ میں کسے اپنا دکھڑا سناتی، کس سے کہتی کہ میری زندگی تباہ ہونے والی ہے، وہ پاگل مجھے مار ڈالے گا۔ اسے سمجھ ہی نہیں لگتی میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی جیوں گی۔ اور میں جانتی تھی چودھری جو منہ سے کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور اس نکاح میں بھی یقیناً اس کی کوئی سازش چھپی ہوئی تھی۔ اس کی وحشیانہ نظروں سے یہ بات تو میں جان گئی تھی۔ وہ حکم سنا کر چلے گئے، مگر ہماری زندگی میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ ابا سر پیٹنے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں کل ہی آپ کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ ابا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب کسی طرح میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ بظاہر تو وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر ان کے منہ کے زاویے سے میں اچھی طرح سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرحان بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ رو رو کر میں بے حال ہو گئی تھی۔ میں ابا کی گود میں سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی تھا جو پرسوں رات ہمارے گھر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کہا، تم پھر سے آ گئے ہو، دھوکے باز۔ کیوں؟ ساری دنیا ہمیں ہی دھوکہ دینے پر تلی ہے۔ نہ جانے میں چودھری کا غصہ اس اجنبی پر کیوں اتار رہی تھی۔ وہ بولا، میں دھوکے باز نہیں ہوں، مجھے ایک ضروری کام آ گیا تھا، میں بغیر بتائے چلا گیا۔ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں۔ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا، تم اتنی اچھی ہو، مجبور ہو۔ یہ انسان مجبور انسانوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں، یہ بات میں سمجھ نہیں پایا۔ اتنے عرصے سے میں انسانی دنیا میں ہوں، مگر ان لوگوں کے رویے مجھے بہت کھلتے ہیں۔ جہاں اتنے اچھے لوگ ہیں، وہاں برے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے، مگر اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس چودھری کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی اور کہا، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں بولنے والے؟ میری اپنی پریشانیاں ہیں، میں خود نپٹ لوں گی۔ وہ بولا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، نہ ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ تو چہرہ نیچے کیے بس روئے جا رہے تھے۔ فرحان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ ہم باپ بیٹی کس بات سے پریشان ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگا۔ وہ نوجوان مجھے باہر لے کر بولا اور باہر لے کر آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں، میرا نام شمروز ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، تمہارے گھر کے باہر اس پیڑ پر پچھلے کچھ مہینوں سے رہائش پذیر ہوں، مگر اس رات سردی کی شدت ناقابل برداشت تھی۔
مجھے بہت سردی لگی تو میں انسانی روپ لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ تم جو انڈے ابال رہی تھی وہ کھا کر میں سردی سے بچنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے حالات سے اچھے سے واقف تھا، مگر چودھری کو اچھی طرح جان لینا چاہتا تھا۔ یہ تو خود غرض انسان ہے، لالچی ہے۔ اس نے ہسپتال میں نقلی دوائیاں رکھوائی ہیں اور اصلی دوائیاں ساری کی ساری بیچ کے پیسہ اپنے بینک میں ڈالتا ہے اور نقلی دوائیاں لوگوں کو دیتا ہے۔ غریبوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، اور تم جانتی ہو تم تو ویسے ہی میری محبت ہو۔ اس کی اس بات سے مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا۔ میں جان گئی کہ اس دن جو مجھے سایہ نظر آیا تھا وہ یقیناً یہی ہوگا۔ وہ بولا، تم جو بھی سوچ رہی ہو بالکل درست ہے۔ اس دن وہ میں ہی تھا جو تالاب کے کنارے کھڑا تھا، مگر جب تم ڈر گئی تو میں وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں مزید تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں چودھری کو انجام تک آج ہی پہنچا دوں یا ایک دو دن رک جاؤں۔ اب تم دیکھتی جاؤ، مگر آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو جچتے ہی نہیں۔ تمہارا چہرہ ہمیشہ کھلکھلاتا، مسکراتا بہت جچتا ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اتنی سی دیر میں مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میرا کوئی اپنا نہیں تھا یہاں جو یوں میری مدد کرتا۔ میں تو اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، مگر اللہ نے تمہیں میرے لیے مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ بولا، اسی خوبصورت منہ سے ادا کرو۔ اس کی یہ بات سے میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب تمہاری زندگی میں مزید کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا یہ چاہنے والا آج تم سے وعدہ کرتا ہے۔ میں پھر سے حیران ہوئی کہ کوئی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی ایک جن زادہ۔ میں نے کہا، میں نے تو سن رکھا تھا جنات خطرناک ہوتے ہیں، مگر تم تو اچھے ہو۔ وہ بولا، جیسے انسان اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات بھی برے اچھے دونوں ہیں، مگر میں مسلمان ہوں۔ میرے والدین نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ میں غریبوں اور بے سہاروں کو تنگ کروں۔ انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں بھی کسی بے بس انسان کو دیکھو اس کی مدد کرو، خواہ وہ انسان ہو یا جنات۔ اور تم تو ویسے ہی میری محبوبہ ہو، تمہیں تو میں کسی طور دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک امید کی کرن مجھے نظر آئی۔ اب یہی شمروز مجھے چودھری اور اس کے پاگل بیٹے سے بچا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شمروز وہاں سے چلا گیا۔ ابھی ایک دو گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ میں حیران ہوئی کہ کیسا شور ہے۔ کچھ دیر بعد ابا کے دوست بھاگتے ہوئے ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ چودھری کا بیٹا ضیاء الحق بجلی کا جھٹکا لگنے سے وفات پا گیا ہے، اور چودھری صاحب پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج اللہ نے انصاف کر دیا تھا، مظلوموں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا تھا۔ یہ سب شمروز کی وجہ سے ہوا تھا، جانتی تھی یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چودھری کے بیٹے کی جان ہی لے لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اسے مار ڈالا؟ شمروز نے کہا، نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، بلکہ چودھری نے خود اسے مارا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب شمروز نے کہا، وہ اپنے پاگل پن کے دورے میں بری طرح اپنے باپ کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے ایک زوردار دھکا اپنے بیٹے کو دیا، جس کی وجہ سے وہ بجلی کے ننگے تار کے ساتھ جا لگا، اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اب دیکھنا چودھری کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے آج تک جو کچھ غریبوں کے ساتھ کیا ہے، اب سود سمیت لوٹانا پڑے گا۔ چودھری مکمل طور پر کھسک گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی جتنی زمینیں تھیں وہ تمام کی تمام زمینیں شمروز نے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اب وہ انسانی شکل میں گاؤں والوں کو دکھائی دے رہا تھا۔ سب کو ہم نے یہی بتایا تھا کہ یہ میرا چچا زاد ہے، کیونکہ چچا کو یہاں سے گئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ ان کے بچوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ شمروز کی وجہ سے ابا کا بہت اچھا علاج ہوا۔ ابا اب چل پھر بھی سکتے ہیں، پورے گاؤں میں سکون کی فضا ہے۔ ابا شمروز کے بہت شکر گزار ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ جنزادہ ہے۔ شمروز مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی، مگر وہ ابا سے بات نہیں کر رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ مگر ایک دن ابا نے خود ہی کہہ دیا، شمروز، جب تمہارا کوئی اور نہیں تو تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ میں تمہاری شادی اپنی گلے رخ سے کرنا چاہتا ہوں۔ شمروز یہ بات سن کر خوش ہو گیا، اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی، مگر ہم ایک دوسرے کو
چھو نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا اور میں مٹی سے، مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی روح سے محبت کی۔ ایک دن کوہکاف سے شمروز کے لیے پیغام آیا اور وہ اچانک چلا گیا۔ اس بات کو کئی برس بیت گئے مگر وہ واپس نہ آیا۔ میرے پاس بہت سا مال و دولت تھا، اچھا گھر بھی بنا لیا، ویسا تھا کہ ختم نہ ہوتا، مگر آج بھی ایک کمی ہے، وہ شمروز کی ہے۔ پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوہکاف میں کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی کا سلسلہ چل نکلا تھا اور وہاں ہمارے لوگوں کو بہت خطرہ تھا۔ میں ان کی مدد کرنے وہاں گیا تھا مگر آج وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور آج شمروز میرے ساتھ ایک خوشگوار زندگی جی رہا ہے۔ ہمیں ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ ہم دونوں الگ کائنات سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہیں۔ میرے ابا بھی شمروز سے بہت راضی ہیں۔ میرا بھائی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ گاؤں میں ہائی اسکول کے ساتھ کالج کی سہولت بھی شمروز کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ سب لوگ اس کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ گاؤں کے باسی اس کے شکر گزار ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے گاؤں کا نظام بہتر ہوا۔ میں شمروز کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہی ہوں اور اللہ کا بے حد کرم ہے، میری زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔